ربک الی النحل، یہ ہے لفظ نخل، شہد کی مکھی، جس کی نسبت سے سورت کا نام سورہ النحل ہے۔ شہد کی جو مکھی ہے نا، یہ ایک بہت عجوبہ ہے، اور اس کا پورا سسٹم جو ہے نا اتنا ایک منظم نظام ہے کہ انسانوں کے اندر بھی اتنا ڈسپلن والا نظام اور کوئی بھی نہیں ہے جو شہد کی مکھی کا ہے۔ بہت بڑا عجوبہ ہے شہد کی مکھی کا۔ یہ شہد کی مکھی اتنی عقل مند ہوتی ہے کہ یہ اگر ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور بھی سفر طے کر کے چلی جائے تو یہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بولتی، چھتے کا راستہ نہیں بولتی، درمیان میں ہزاروں چھتے ہوں، لیکن یہ جس چھتے سے اڑ کر گئی ہے یہ مڑ کر واپس اس چھتے میں ہی لازمی آتی ہے، اور ان کا پورا ایک ڈسپلن اور ایک نظام ہوتا ہے۔ شہد کی جتنی مکھیاں چھتے میں بیٹھی ہوتی ہیں نا، اس میں ان کی پوری فوج ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ان کی سردار، جس کو یاسوب کہتے ہیں، وہ باقی مکھیوں سے جسامت میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے، اور پتہ ہے اس کی ٹور کیا ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ باقاعدہ سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، 50 شہد کی مکھیاں اس کے ساتھ حفاظت پر مامور ہوتی ہیں، اس کے کام کاج کرتی ہیں۔ جتنے بھی بچے نکالنے ہوتے ہیں یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، باقی مکھیاں بچے، ساری شہد کی مکھیاں بچے نہیں نکالتی، انڈے صرف اس نے دینے ہوتے ہیں، باقیوں کا کام وہ انڈے سنبھالنے ہوتے ہیں۔ باقی ساری مکھیاں کارکن ہوتی ہیں اور اپنا اپنا کام ہوتا ہے ان کا۔ کچھ مکھیاں صرف چھتے کی صفائی پر مامور ہوتی ہیں، اور کچھ مکھیاں باہر چھتے کی سیکورٹی پر ہوتی ہیں، ان کا اور کوئی کام، وہ شہد نہیں بناتی، وہ کہیں نہیں جاتی، وہ اس شہد کا جو چھتا ہوتا ہے نا مکھیوں کا، اس کے باہر وہ سیکورٹی گارڈ کے طور پر بیٹھی رہتی ہیں۔ دوسرا کوئی کیڑا مکوڑا، دوسری مکھی اس کو چھتے کے قریب نہیں آنے دیتے، اس پر یہ عملہ آور ہو جاتی ہیں۔ کچھ مکھیاں وہ ہوتی ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جا کر رس چوستی ہیں، اور رس چوس کر لا کر وہ اس سے شہد بناتی ہیں باقاعدہ۔ اگر ان کام کرنے والی، جنہیں کارکن مکھیاں کہا جاتا ہے، ورکر بیز، جو کام کرنے والی مکھیاں ہیں، ان میں سے اگر کوئی ڈیوٹی میں کمی کوتاہی کرے تو باقاعدہ اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، اور باقی مکھیاں مل کر اس کا سر کاٹ کے جدا کر دیتی ہیں۔ یہ پورے کا پورا ان کا ایک ڈسپلن اور نظام ہوتا ہے۔ ایک شہد کی مکھی، اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم نے اس کے دل میں یہ بات کیا ڈالی کہ وہ چھتا بنائے۔ یہ چھتا بھی ایک عجوبہ ہے، جیومیٹری کا جو علم ہے وہ خود اس پر حیران ہے کہ اس کا جو چھتا بنتا ہے نا شہد کی مکھی کا، اس کا ہر خانہ مسدس شکل کا ہوتا ہے، 6 کونوں والا۔ جو 6 کونوں والا خانہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسدس۔ جو برابر 4 کونوں والا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مربع۔ اور جو ایک لمبائی زیادہ ہو اور چوڑائی کم ہو اس کو بولتے ہیں مستطیل۔ اور 3 کونے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ مثلث۔ اور جو 6 کونوں والا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسدس۔ تو اس کا ہر خانہ کیا ہوتا ہے؟ مسدس شکل میں یہ بناتی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ مسدس شکل میں بنا ہوا ہے تو ایک اس کا جو ضلع ہے، اس کو ضلع جیومیٹری کی زبان میں بولتے ہیں، ایک ضلع لمبا ہو تو دوسرا چھوٹا ہو، نہ، بالکل ایکورائٹ، جس طرح کسی نے پرکار رکھ کے ناپ کے بنائے ہوئے ہوں، اس کے جو اس کا خانہ ہوتا ہے، اس خانے کے 6 کونے بالکل لینتھ کے حوالے سے بالکل برابر ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ماہر کاریگر ناپ تول کیے بغیر نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ نے ایک مکھی سے یہ کام لے رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا توجہ کرو، غور کرو اس میں کیا ہے، اور اس میں اس کے اندر حکمت بھی ہے۔ ایک تو اس کے اندر شاید زیادہ محفوظ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر یہ جب اس شکل میں بنے تو جگہ خالی کوئی نہیں رہتی، کوئی جگہ بھی خالی خانہ کیے بغیر نہیں رہتی، علاوہ عظیم مربع ہو، مستطیل ہو یا مثلث ہو تو جگہ خالی بالآخر کونے کھانچے میں بچ ہی جاتی ہے، لیکن جب مسدس شکل میں بنا ہوا ہو تو پھر اس سے بچتی نہیں ہے جگہ، اور پورے خانے بنتے ہیں، اور اس سے شاید پورے کا پورا بنتا ہے۔ پھر دیکھو، ایک مکھی، ہر مکھی اپنے چھتے سے پھول تک تقریباً 7 سے 15 چکر لگاتی ہے۔ ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی دہاڑ پوری، یوں سمجھ لو کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اور اس 8 گھنٹے ڈیوٹی میں اس کی ہمت ہے 7 سے لے کر 15 تک چکر لگاتی ہے، وہ پھول کا رس چوس کر آتی ہے۔ اور ایک بات اور بہت مزے کی ہے، میں نے اس کو پڑھا نا، اسی لیے تو کہتے ہیں نا قرآن میں تفکر کرو تو راہ کھلیں گی، اللہ کی قدرت کی کاملہ تمہارے اوپر کیسے آئی۔ جو شہد کی مکھی جس پھول سے رس چوس لیتی ہے وہ اس پر نشان لگا دیتی ہے، بعد میں آنے والی مکھی اس نشان کو سمجھ جاتی ہے کہ اس پھول سے رس چوسا ہوا ہے، اتنے ٹائم ضائع نہیں کرنا، یہاں محنت کر کے ٹائم نہیں ضائع کرنا، کسی دوسرے پھول کا یا پھل کا یا کومپل کا رس چوسنا ہے۔ اور وہ جو اس کے اندر ہوتا ہے نا موم سا، کیا بولتے ہیں اس کو، چھتے میں ایک تو شہد ہوتا ہے، ایک موم ہوتا ہے، اس موم کے لیے ہمارے یہاں ہری پور کی زبان میں اس کو ستھا بولتے ہیں، ستھا نرم موم ہوتا ہے، اور موچی لوگ اس کو دھاگا سخت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو جوتیوں کی سلائی کرنے کے لیے دھاگا سخت کرنا ہو تو ان موچیوں کے پاس وہ رکھا ہوتا ہے، وہ الگ سے درختوں کی کونپلوں میں سے ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے، وہ الگ سے چن کے لاتی ہیں اور اس کے ساتھ چھتے کی لپائی کرتی ہیں،
اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ شہد کی مکھیوں میں سے کچھ مکھیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ایگزاسٹ فین کی طور پر کام کرتی ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے چھتے کے اندر موجود گندی ہوا کو باہر نکالنا۔ یہ مکھی بولتی ہے تو بنبناٹ کی آواز اس کی زیادہ آتی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے حشرات الارض میں سے، ساری مکھیوں میں سے، حشرات الارض میں سے یہ اپنے پر بہت تیزی کے ساتھ ہلاتی ہے، ایسے یوں۔ محققین نے کہا ہے کہ 1 منٹ میں شہد کی مکھی 14,400 دفعہ اپنے پر ہلاتی ہے، جس کی وجہ سے جدھر جاتی ہے تو بنبناٹ کی آواز اس وجہ سے زیادہ آتی ہے، باقی مکھیوں کی نہیں آتی جیسا اس کی آتی ہے۔ تو یہ ایگزاسٹ کے طور پر پورا صفائی کا سسٹم بھی ہوتا ہے، تب یہ شہد تیار ہوتا ہے، ایویں نہیں ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس شہد کے اندر کیا رکھا ہے؟ مالک کونین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی ان مکھی، یہ پورا ایک نظام اور ڈسپلن ہے۔ کبھی کبھی ان کی جو سردار ہوتی ہے نا مکھی یاسوب، یہ دورے پر بھی نکلتی ہے، یہ وزٹ کرتی ہے ان کے ساتھ کہ چلو آؤ میں تمہارے ساتھ جاؤں، کون کون سے پھل کہاں سے پھول چوس کے لاتی ہو۔ اور جس وقت یہ نکلتی ہے تو بعض اوقات اس کے جو ورکرز ہوتے ہیں ساتھ سیکورٹی گارڈ ارد گرد سے گھیر لیتے ہیں اس کو، یہ گھیرے میں اس کو حفاظت میں لے کر جاتے ہیں پورا پروٹوکول کے ساتھ، اور بعض اوقات اس کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے واپس آ کر تھکاوٹ ہونے پر اس کے جسم کی مالش اور صفائی تک کا اہتمام کرتے ہیں، جن کی ڈیوٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس حد تک اہتمام ہوتا ہے۔ نر مکھیاں تھوڑی ہوتی ہیں، نر کوئی تھوڑی سی ہوتی ہیں، اور یہ بھی آپ حیران ہو جائیں گے، وہ جو نر ہوتے ہیں نا وہ جفتی صرف اس سردار کے ساتھ کرتے ہیں، باقیوں کے ساتھ باقی انڈے نہیں دیتی، باقیوں کا کام شہد اور اس کے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ اس میں سے سن لیں کہ شہد صرف مادہ مکھیاں بناتی ہیں، نر نہیں بناتی، نر کا کام شہد بنانا نہیں ہے، اس کا کام وہ جو نر گنے چنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یا تو مر جاتے ہیں، نہ مریں تو یہ ان کو مار دیتے ہیں، جب بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان کو مار بھی دیتے، پورا ایک سسٹم ہے۔ بہرحال اس کو جتنا آپ پڑھیں گے تو یہ تو بہت لمبی تحقیق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، چھتوں میں اپنے گھر بناؤ، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، اور اپنے رب کے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، پھر اس کے پیٹ سے مختلف رنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی۔ رنگ علیحدہ ہوتا ہے، کبھی تو یہ سرخی مائل ہوتا ہے، کبھی زردی مائل ہوتا ہے، کبھی سفید سا لیسدار ہوتا ہے، رنگ علیحدہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے مجموعی طور پر شفا تمہارے لیے شہد میں رکھی ہے، نص قرآن سے ثابت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کو شہد زیادہ پسند تھا۔ شہد، اس میں یہاں شربت استعمال ہوا ہے، ویسے شہد جو ہے یہ تو اردو کا یا ہندی کا یا فارسی کا لفظ ہے، عربی میں شہد کو عسل کہتے ہیں، عین سین لام عسل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود بھی شہد بہت زیادہ پسند تھا، اور حضور علیہ السلام ماء العسل صبح استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ماء العسل کس کو کہتے ہیں؟ نیم گرم پانی میں شہد ڈال کر شربت بنا کر پینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ باقاعدہ شہد منگا کر رکھتی تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کرتی تھیں، اور اس ہیلے کے لیے بھی رکھا ہوا تھا کہ مصطفیٰ کو چونکہ شہد کا شربت پسند ہے تو شہد کے لیے سرکار بار بار تشریف لائیں گے، وہ شہد استعمال فرما لیں گے، میں مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر لوں، اور شربت بناؤں گی تو جتنے دیر شربت بنے گا اتنی دیر مصطفیٰ میرے گھر میں تشریف فرما ہوں گے، تو اللہ کی رحمتوں کا مرکز میرا گھر بنا رہے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر مہینے 3 دن شہد چاٹے، صبح کے وقت ہر مہینے میں 3 دن شہد کو چاٹے، اللہ رب العالمین اس پورے مہینے میں اسے کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچنے دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں میں شفا ہے، انہیں لازم رکھو، ایک قرآن ہے اور دوسرا شہد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، آقا کریم میرا بھائی بیمار ہے، اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے اس کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ تو جا کے اس نے شہد پلایا، تو ظاہر شہد گرم ہوتا ہے، اس وقت تاثیر گرم رکھتا ہے، تو وہ حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی، پیٹ اس کا اور زیادہ خراب ہو گیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آقا جی میں نے شہد پلایا ہے تو حالات تو پہلے سے زیادہ بگڑ گئی ہیں، اس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اور شہد پلاؤ۔ دوسری مرتبہ شہد پلایا تو اور زیادہ، پھر مڑ کے آیا حضور زیادہ ہو گیا، فرمایا اور پلاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ جاؤ شہد ہی پلاؤ اور پلاؤ۔ پھر مڑ کے واپس آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب تو حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اب چھوڑ نہیں رہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو پلا بھی رہا ہے، لیکن آ کر صورت حال سے بھی آگاہ کر رہا ہے۔
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، خدا کا قرآن سچا ہے، تم اس کو شہد ہی پلاؤ، اللہ شفا دے گا۔ چوتھی مرتبہ پھر جب شہد پلایا تو اس کی بیماری دور ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اس کو صحت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں اللہ رب العالمین نے فکر والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔